سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو تم اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور جو نیکی بھی کرو وہ خلوص سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلوص سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو تم حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، حج کا ارادہ تم نے کر لیا اور تم روانہ ہو گئے اور راستے میں تمہیں کسی نے روک لیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جس کو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنا سر کا حلق نہ کراؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو وہ خیر حلق کرا سکتا ہے، ففدیۃ، لیکن وہ فدیہ دے گا روزوں کا یا صدقہ یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم اطمینان سے ہو جاؤ، یعنی وہ روک دیے جانے والے حالات ختم ہو جائیں، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی تمتع کہتے ہیں حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کو، پس جس نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو اس کو جو میسر ہو جائے قربانی تو وہ قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں، فی الحج، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے اس نے رکھنے ہوں گے، اذا رجعتم، جب وہ حج سے واپس آئے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے پورے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، اور یہ احکامات اس کے لیے ہیں، یہ تمتع کے، کہ جو حاضر نہ ہو سکتا ہو، ذَلِكَ، یہ اس کے لیے ہیں، لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔
سامعین کرام، معاشرتی احکامات ہیں، اور سورہ بقرہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 2 ہجری کی صورت ہے، اور اس میں مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو احکامات ملیں گے، اور جو مکی صورتیں ہیں اس میں احکامات کے علاوہ عقائد کی باتیں ہیں، بنیاد کی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں، شرک اور توحید، اس کے شرک کا رد ہے اور توحید کا اثبات ہے، آخرت کی باتیں ہیں۔ لیکن اب چونکہ ایک جماعت بن گئی، اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، احکامات کی ضرورت ہے، تو ہر جگہ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اب اس کے بعد جو ہیں وہ یعنی ابواب البر ہیں، نیکی کے باب ہیں، اور اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو حج گزشتہ سبق میں تو کہہ دیا کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، تم ان کو نکال دو جس طرح کہ انہوں نے تمہیں اس سے نکالا ہے، اور ان سے جنگ کرو۔ اب یعنی وہ حالات ہیں، اس پہ ہم نے بات کر لی، اور جو گزشتہ سبق کا آخری حصہ تھا تو وہ یہ تھا کہ دیکھو زیادتی نہ کرو، کسی بھی کام میں زیادتی اچھی نہیں ہوتی، تو فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کی امداد، اس کی نصرت مومنوں کے متقین کے ساتھ ہوتی ہے، مع المتقین۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج کا جو پہلی آیت ہے یہ اسی مضمون کا حصہ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے تئیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سامعین کرام، یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اس نے بنایا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے میں انفاق، یعنی اس سے آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور یہ اس کی حکمتیں آتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کام میں، ایک حکم میں بہت ساری حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک مضمون میں، ایک وقت میں، ایک مضمون میں سمیٹ لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں، اور وہ فوائد جو ہیں وہ جا بجا جو ہیں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے کی مدد کرے گا تو تب معاشرہ جو ہے وہ چلے گا، اور پیسے کی گردش ہوگی، پیسے کو گردش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ ساری دولت جو ہے وہ تمہارے مالداروں میں اکٹھی ہو جائے۔ اس پیسے کو گردش میں رہنا چاہیے خون کی طرح، اور یہ معاشرے کی قیام کا ذریعہ ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، دوسری جگہ کیا ایک ٹکڑا میں نے اٹھایا ہے، یہ معاشرہ جو ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ بے وقوفوں سے یہاں مراد اسپیسیفک جو ہے وہ یتیم، جو مال کے خرچ کرنے پہ نہیں سمجھتے، اور ان کے جو متولی ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو یہ مال حوالے نہ کرو ورنہ سارا وہ اڑا دیں گے، بے وقوف ہیں۔ تو مال کی مثال سامعین اکرام، ایک بات آپ ذہن میں رکھنے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور مین جو ہے یعنی وہ انسان کا تزکیہ ہے۔ یعنی اور فوائد تو ہیں جو معاشرتی فوائد ہیں،
وہ تو ہیں، لیکن اس میں بنیادی طور پہ انسان کا تزکیے کا ذریعہ ہے، اور یہ مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لو، کیا مقصد ہے؟ تطہرہم بہا وتزکیہم، اس کے ذریعے، ان سے پیسے لینے کے ذریعے ان کی تطہیر کرو، ان کی صفائی کرو، ان کا تزکیہ کرو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو بنیادی طور پہ انسان، اگر میں آپ کو کہوں یعنی اپنے حساب سے کہ اس کا یعنی اور فوائد تو ہیں، لیکن اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اس وقت ممکن ہو سکے گا جب ہم اپنی دل سے دیگر محبتوں کو نکال لیں، اس کی صفائی کر دیں، اس کا تزکیہ کر دیں، یعنی نفس کا تزکیہ کر لیں۔ اب نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا، اور نفس کا تزکیہ جو ہے وہ کتنا زیادہ اہم ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیے میں، نفس کی صفائی میں سب سے جو بڑا بت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے، وہ مال ہے، پیسہ ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں فائدہ مند چیز جو ہے، جو نظر آتی ہے، وہ مال نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی لوگ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور یہ ٹوٹ کے محبت کرنا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورہ فجر میں، کہ تم مال سے تو بہت شدید محبت کرتے، حُبًّا جَمًّا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو انسان، یعنی ہماری عقل تو اتنی نہیں ہے اور نفس ہم پہ غالب ہے، تو ہمیں جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کی ہم حرص کرتے ہیں، انسان اس کی حرص کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگ جاتی ہیں، کچھ صورتیں اچھی لگ جاتی ہیں، کچھ آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ، مثال کے طور پہ کوئی ڈیکوریشن پیس آپ کی آنکھوں کو بھا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں دے دو، جتنے کا بھی ہے یہ دے دو، پیک کر دو اسے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پھر قیمت نہیں پوچھتے، وہ کہتے ہیں پیک کر دو، اسے بھی پیک کر دو، اس کو بھی پیک کر دو، اس کو بھی پیک کر دو۔ یعنی جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ لے آؤں۔ اسی طرح آپ دیکھیں رشتے جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، ایک ایک گھر پہ پھرتے ہیں، سیرت کو تو وہ نہیں دیکھتے، صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ صورت جو ہے وہ گوری چٹی ہے، بھائی جی اس کی رخصتی کر دو۔ تو یہ مطلب ویسے عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم کہتے ہیں اس کو حاصل کر لیں، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری دھوکہ ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ کسی چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت اللہ۔ ساری قوتوں کا مالک، ساری صفات کا مالک، ساری حسن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند کرنا چاہیے، اور اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دل میں آ جائے۔ تو مال کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی حکم آ رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یعنی مال نہیں خرچ کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو بس ایک جملہ کہہ دیا، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور خود اپنے آپ کو ہلاک کرو گے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ تو بات یہ ہے کہ، اور مضمون دیکھیں جنگ کا آ رہا ہے، اسپیسیفک شان نزول کے حساب سے، مضمون کے حساب سے ہم اس کو خاص طور پہ بھی فٹ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام محدود نہیں ہے، تمام شعبوں پر ہمارے لیے حاوی ہے، اور اس کے ہمہ جہت ہوتا ہے یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمہ جہت ہوتا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اس میں بہت سی روشنی ہوتی ہے، تو اس کو محدود نہیں لینا چاہیے، محدود بھی لیں اور غیر محدود بھی لیں۔ خرچ اس میں سامعین اکرام ایک بات جو ہے وہ جو نوٹ کرنے کی ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں، مثال کے طور پہ کہ نفس کا تزکیہ لازمی ہے، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب نفس کی تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس کے دل میں جو محبتیں ہیں اس کو آپ نکال لیں۔ وہ کیسے نکالیں گے؟ جب آپ اس کو خرچ کریں گے۔ اور چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تم پا نہیں سکتے جب تک کہ جو محبوب اشیاء ہیں ان کو خرچ نہ کر دو۔ حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں یہ جو آپ کو میں نے وہ بتائی ہے، جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، اس میں یعنی اس سے مراد، خرچ کرنے سے مراد صرف مال نہیں ہے، دل کی جو محبتیں ہیں، جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں اس کو قربان کر دو، ساری محبتوں کو قربان کر دو، اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ کوئی تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میرا بہترین دوست ہے، وہ دوستی اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ ہاں، دوستی رکھو، اللہ کے لیے رکھو، اللہ کی وجہ سے سارے کام، پھر مومن کے سارے کام جو ہیں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، دیکھیں یہاں بھی انفاق کا مضمون ہے، اور وہاں بھی آپ کو جو میں نے وہاں بھی انفاق کا مضمون ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر ہمارے شیخ مولانا عبد الرحیم نے ایک شعر ہمیں سناتے تھے اپنے درس میں، کہتے تھے کہ مولانا روم کا غالباً شعر ہے، کہتے تھے کہ ہر چداری صرف کن در راہ ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کر دو، در راہ او، اس کی راہ میں خرچ کر دو۔ ہر چیزداری، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس جائیدادیں ہیں، تمہارے پاس کارخانے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو دل سے نکال دو، صرف کن در راہ او۔ سامنے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس تم یعنی کوئی سامع میرے کہنے سے یہ مطلب نہ لائے کہ بس سب کچھ کو آگ لگا دو، نہیں، خرچ کرنے کے اور صرف کرنے کے پھر اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں اور ضروریات ہوتی ہیں، اس کے مطابق پھر انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں ضرورت سے جو زائد ہے وہ اس کو چھوڑ دو، اس کو خرچ کر دو۔ تو
انفاق فی سبیل اللہ کی میں سامعین کرام بات کر رہا تھا کہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہر چیز جو ہے بس وقف کر دو، یہ ساری محبتیں دل سے نکال دو۔ انفقوا فی، اور اس تمام چیزوں میں جو بڑا بت ہے وہ پیسے کا ہے، تو اس کو بھی پھر یعنی خرچ کرو تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ مال سے ہم نے محبت رکھی ہے اور اس سے یعنی محبت کرتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، تو پھر ایک شعر اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بخیل اربوت زاہد بر و بحر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، کہ بخیل شخص اگر بر و بحر کا زاہد ہو، ساری زمین کو اس نے سجدوں سے بھر دیا ہو، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، وہ جنت میں جا نہیں سکتا اگر اس کو حکم کی خبر ہے۔ یہ تو قرآن کے مضمون ہیں، یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن وہ جو انہوں نے جمع کیا ہے نا سونے چاندی، ظاہر ہے کہ سونا چاندی انسان پھر جمع کر کے رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ پھر اس سے اس کو داغا جائے گا۔ اب داغا تو جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا تو داغا جائے گا نا۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یعنی اب مال جب خرچ کرنا ہے معاشرے میں تو اس کے مختلف مواقع ہوتے ہیں سامعین کرام، اور قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، اس کے خرچ کی جگہیں آئی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ یعنی مضمون چونکہ آ رہا ہے قتال کا، قتال کے مضمون کے ساتھ ہی یہ مضمون ہے، تو اس میں یہاں ہم یہ معنی لیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان خرچ کرو، مال کو خرچ کرو، جان تو ٹھیک ہے یعنی قتال کی ایک شکل ہے، اس کا مضمون آ رہا ہے، لیکن مال کو بھی خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ تم مال کو گھر میں دبا کے رکھا ہوا ہے اور خود جہاد کرنے نکلے ہوئے ہو، یعنی دیگر محبتوں کو بھی آپ نے قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خود اپنے آپ کو اپنے ہلاک کرنے کی کہ مجرم قرار پاؤ گے۔ معتصم باللہ آخری جو خلیفہ تھا، جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا معتصم باللہ، تو اس کو جو ہے وہ پھر گرفتار ہو گیا، آخری جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا معتصم باللہ۔ تو ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو قید کر لو اور اس کو کھانا یعنی کھانا نہ دو۔ ایک دن آدھ گزر گیا تو کھانے کے بغیر رہنا تو مشکل ہے، اس نے کھانا مانگا، ان کا بادشاہ نے منع کیا ہے تو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے جا کے کہو کہ تم میرے ساتھ جو سلوک بھی کرتے ہو کرو، لیکن مجھے کھانا تو دو، کیونکہ میں قیدی ہوں اور قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ تو اس نے جو ان کے درباری تھے ان سے کہا کہ تم اس نے سونے جواہرات اور لال و جواہرات کے حوض بھرے ہوئے تھے، یعنی اتنی اس کو محبت تھی کہ وہ اس کو خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے کا اس کو شوق تھا، تو تالاب اور حوض بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ایک ٹرے میں یہ لال و جواہر لے جا کے اسے یہ سونا چاندی اس کے سامنے پیش کرو کہ کھاؤ اس کو۔ تو جب اس کے سامنے وہ لال و جواہر لے گئے تو اس نے کہا یار میں ان پتھروں سے کیا کروں گا، مجھے تو خشک روٹی دے دو، جوار کی خشک روٹی دے دو، میں اس کو کھا کے اپنا پیٹ بھروں، ان پتھروں سے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر بادشاہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تم نے یہ لال و جواہر جو جمع کر رکھے تھے اور اس کو تم خرچ نہیں کرتے تھے، اور فوج نہیں بنائی تم نے، اس کو تنخواہیں نہیں دیں، فوج نہیں بنائی، آج
اگر کل تم خرچ کر لیتے آج تم ہلاک نہ ہوتے۔ تو یہ ویسے ہی ایک عبرت کے لیے واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں خرچ کا موقع ہو وہاں پھر خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں نہیں ہو تو وہاں پھر خرچ سے بچنا چاہیے۔ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آپ کو اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو اس میں دونوں معنی ہیں، ایک شخص ہے وہ بھوکوں مر رہا ہے لیکن پیسوں سے اس کو محبت ہے، پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، اپنے علاج پہ خرچ نہیں کر رہا، اپنے کھانے پینے پہ خرچ نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ مر جائے گا۔ یا کہیں بھی، یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آیت بہت سی جہتوں میں اس کے فوائد ہیں، اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل کی محبت اس دل سے نکال دینی چاہیے، یعنی پیسے سے ظاہر ہے کہ وہ پھر خرچ کرنے سے نکلے گی، آپ خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، جہاں دینا چاہیے وہاں دیں گے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کریں گے، جو خرچ کے مواقع اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے وہاں آپ خرچ کریں گے، تو یہ محبتیں جو ہیں یہ نکلیں گی۔ ایک یہ اتنا میں کہہ دوں کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ کو ایک رہنما کی رہنمائی میں کرنے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے بس اپنی مرضی سے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ایک رہنما آپ کا دین میں ایک آپ کا رہنما ہونا چاہیے جو آپ کی رہنمائی کرے، جو خود لالچی نہ ہو، وہ اس کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا ایک بندہ، ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو ایک رہنما ہونا چاہیے، بغیر رہنما کے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور جو کچھ بھی کرو تم خلوص سے کرو، احسان، خلوص۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم محسن ہو تو پھر اللہ کے محبوب ہو، یعنی جو نہیں، اس کا سامعین کرام اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض وقت نیکی کرتا ہے لیکن وہ مجبوراً کرتا ہے، کہیں آپ نے خرچ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مسجد بن رہی ہے، آپ نے اور لوگوں نے، آپ بھی صاحب استطاعت ہیں اور بھی ہیں، دوسرے ایک نے 1 لاکھ روپے دے دیا، آپ زیادہ مالدار ہیں اس سے، آپ پھر مجبوراً طوعاً و کرہاً آپ 2 لاکھ روپے کا اعلان کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے زیادہ، ایک آپ سے کم حیثیت کے شخص نے 1 لاکھ روپے مثال کے طور پہ دے دیے، تو پھر سارے لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ ہے کہ بھئی یہ ضروریات ہیں، آپ نے اعلان کر دیا، لیکن طوعاً و کرہاً، ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی جو ہے، سامعین اکرام، ایک بات جو ہے، یہ جو آیت ہے، جیسا کہ یہ اس کا جو اگلا حصہ تھا وہ بھی بڑا پرمغز تھا، اور یہ جو ہے یہ بھی بڑا پرمغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نیکی کرنی ہے تو خلوص سے کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جو خلوص سے کام نہیں ہوگا وہ تو پھر بدنیتی سے ہوگا، نیک نیتی سے جو کام نہیں ہوگا تو وہ پھر بدنیتی سے ہوگا، اگر خوشی سے نہیں ہوگا تو پھر وہ اکراہ سے ہوگا، مجبوراً ہوگا، اور مجبوراً کسی کام کو آپ نے کر لیا، مجبوراً کسی غریب کی مدد کر دی، مجبوراً مسجد میں چندہ دے دیا، مجبوراً کسی یتیم کی مالی امداد کر دی، یعنی مجبوراً معاشرے سے مجبور ہو گئے، حالات سے مجبور ہو گئے، آپ نے وہ خرچ کر لیا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن کی آیت قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے منافقو، تم خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔
اس میں یعنی خوشی کے الفاظ بھی آئے ہیں. سامعین کرام، بعض میرے سامعین میں بڑے ایسے سامعین بھی ہوں گے کہ وہ نقطے سے بال کی کھال کھینچتے ہوں گے. تو اس میں مضمون آئے کہ اگر میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ طعن و کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے. تو اصل میں یہ ایک محاورتاً لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی تم جس طرح بھی خرچ کرو. تو منافق کا نفاق جو ہے وہ نفاق کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں. اس کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہوتا. منافق کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، آخرت پر تو وہ ایمان نہیں رکھتا. جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. تو پھر اس کی کیا خوشی ہوگی کیا ناخوشی ہوگی، سارا جو ہے وہ تو ریاکاری ہوگا. تو احسنو، تم خوشی سے نیکی کا کام کیا کرو. سامعین کرام، یہ بڑی یعنی جامع بات ہے اور اس پر آپ غور کریں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم نیکی کا کام خوشی سے کریں، مال خرچ کریں، کسی کی امداد کریں، اپنا مال خرچ کریں، کوئی کام بھی کریں نیکی کا، کسی کی مدد کریں، کسی کی جانی مدد کریں، مالی مدد کریں، کسی طرح بھی آپ نے خوشی سے کوئی نیکی کا کام کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. کیونکہ اگر آپ، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مخلص یعنی مومن ہو، منافق نہ ہو، یعنی عقیدہ درست ہو. نمبر ایک بات جو ہے وہ یہی ہے سامعین کرام کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے زندگی کا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. عقیدے کی درستی کی بات جو ہے، اعمال ظاہر ہے کہ پھر خوشی سے ہوں گے، سارے اعمال خوشی سے ہوں گے اور اخلاص سے ہوں گے، یعنی خلوص سے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ پرخلوص لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے سامعین کرام. مخلص جو ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا رتبہ ہے ان لوگوں کا جو اخلاص سے کام کرتے ہیں، جو اپنے دین میں مخلص ہیں اللہ کے لیے. تو پھر یہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ یہ لوگ محبوبان خدا ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم خوشی سے اخلاص سے کام کرو، جو کام بھی کرو نیکی کا. کیوں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، وہ اس کے محبوب ہوتے ہیں. یحب المحسنین. تو سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یقین دہانی کرا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ کام مشکل نہیں ہے. ایک چیز میں اخلاص اختیار کر لینا، زندگی گزارنے میں مخلص ہو جانا، اللہ کے لیے مخلص ہو جانا، اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اپنی زندگی کو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری تمام بدنی عبادات، میری نمازیں، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. سامعین کرام، اس وقت تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ یہ الفاظ صرف زبان سے کہتا ہے، عمل سے اپنے کہتا ہے کہ میری تمام کام جو ہیں وہ میری اپنی ذات کے لیے ہے، میرے اپنے گھر والوں کے لیے، میں اپنی اولاد کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ بس کوئی اچھا گھر ہو. مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی ڈھنگ کا، یار یہ بھی کوئی ڈھنگ ہے رہنے کا، اس کچن کو دیکھو اور اس گھر کو دیکھو اور اس کمروں کو دیکھو. بعض لوگ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتے ہیں.
تو یہ چند جھوٹے مقاصد بنا کے کہ میں نے ایک مکان بنوانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بچوں کو میں نے اپنا سیٹنگ کرنی ہے، اس کی کرتے رہو بھی. تو بعض لوگ جو ہیں وہ ان کا خلوص نہیں ہوتا، خلوص فی الدین نہیں ہوتا، زندگی ان کے خلوص سے عاری ہوتی ہے، وہ باطل معبودوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے تم میرے ساتھ مخلص نہیں ہو، بچے سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں. بعض وقت اولاد کو شکوہ ہوتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ایک نظر سے نہیں دیکھتے. تو باطل چیزوں کے لیے اخلاص ہوتا ہے ہم میں، باطل چیزوں کے لیے اخلاص بعض وقت ہو جاتا ہے، لیکن یہ اخلاص کی کوئی معنی نہیں ہے، اس اخلاص کی کوئی معنی نہیں. بعض جو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے خون سے اپنے محبوب یا محبوبہ کو کچھ الفاظ لکھ دیتے ہیں، یہ ثبوت میں دینے کے لیے کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، کہ اپنے خون سے میں نے. تو یہ ہے نا کہ ہمارا خلوص ہے باطل خداؤں کے لیے ہے، باطل ہستیوں کے لیے جو فنا ہونے والی ہیں. اخلاص اللہ کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے. تو اور یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے روکا اللہ کے لیے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے نفرت کی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. کیونکہ سارا کچھ وہ اخلاص ہے، مخلص ہے، اللہ کے لیے سارے کام ہو گئے اس کے. تو یہ محبوب خدا ہو گیا. سامعین کرام، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور بہت آسان ہے اس منزل تک پہنچنا. آپ اخلاص فی الدین پیدا کر لیں، اپنے ذاتی خداؤں کو چھوڑ دیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے طاغوت سے، سرکش قوتوں سے انکار کر دیا، اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس نے وہ مضبوط ہینڈل پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی وہ رسی کو مضبوط. اب یہ اس سے نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہ تو محبوب خدا بن گیا. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. اگلی آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور تم پورا، اب دیکھیں حج کے احکامات ہیں، ابھی 2 ہجری ہے اور حج کے احکامات آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ظاہری حالات ہیں یہ ہٹ جائیں گے. تم لوگ جاؤ گے اور حج کرو گے، اس کے مناسک بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب حج اور عمرے کا مضمون آ رہا ہے، تو اس میں پہلی بات، پہلی ہدایت جو ہے کہ تم، اور وہ اس سے ہی تعلق رکھتی ہے پچھلے مضمون سے، کہ تم نے خلوص سے سارا کام کرنا ہے، ہر کام اخلاص سے کرنا ہے. اور حج و عمرہ بھی کرو تو یہ اخلاص سے کرو، اللہ کے لیے کرو. ہم میں تو بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، داخلہ کرا دیتے ہیں. آج کل تو وہ 5 سٹار پیکج آ گئے، 4 سٹار آ گئے، اعلیٰ ترین ہوٹل اور اعلیٰ ترین انتظامات. میں نے خود سنا ہے لوگوں کو جو حج پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انتظامات ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ میں پہنچا، شرلیٹ آ کے کھڑی ہو گئی، اس نے جو ہے ہمیں مکے پہنچا دیا. بہت آرام سے عمرہ کیا، اور پھر جو ہے ہوٹل 5 سٹار ہوٹل، تو بس وہ آنا جانا لگا رہتا ہے. تو بعض لوگ تو مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں، اور ظاہر ہے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کیونکہ ایک معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی منافقین موجود تھے، اب نہ ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ.
حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اخلاص، یہ تم نے اگر ارادہ کیا ہے تو یہ میرا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ میرا حق ہے، لوگوں پر حق ہے کہ جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے۔ اب بعض لوگ استطاعت کے باوجود کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے میں نے، پیسوں میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں لیکن حج کی استطاعت نہیں ہے، مکان بنوا رہے ہیں، کوٹھیاں بنوا رہے ہیں، حج نہیں کیا، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ پلاٹ لے لیا، وہ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، حج اب ظاہر ہے کہ جو اتنا خرچ کر رہا ہے تو استطاعت تو ہے، حج ہی نہیں کیا۔ تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اور اس سے اخلاص فی الدین اگر ہو تو وہ بہتر ہے، اور پھر ریاکاری میں جو اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ مقبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے حج کو آپ مقبول کر لیں۔ تو مقبول تبھی ہوگا کہ جب وہ اسباب آپ استعمال کریں، صرف دعاؤں سے حج مقبول نہیں ہوتا۔ آپ کا جو ہے پیسہ جو ہے وہ حرام کا نہ ہو، بعض لوگ حرام کے پیسے سے حج کرتے ہیں، معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یار بس، اب اس کی میں کیا تفصیل بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو خالص اللہ کے لیے پورا کرو۔ فإن أحصرتم، اب تم نے ارادہ کر لیا، تم چل پڑے، راستے میں روک لیے گئے کسی بھی وجہ سے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی جنگ کا زمانہ آ گیا یا جنگ کے حالات آ گئے، لڑائی چھڑ گئی، کچھ بھی آ گیا، احصرتم، تم روک دیے گئے، تو فمستیسر من الحدی، اب یہ ہے کہ تم نے احرام مثال کے طور پہ باندھ لیا ہے، اور تمہارے ساتھ قربانی ہے یا نہیں ہے لیکن قربانی کے پیسے ہیں، تو وہ پیسے جو ہے تم قربانی یا قربانی کے پیسے تم نے حدود حرم میں پہنچا دینے، وہاں آپ نے ہدایت کرنی ہے کہ بھئی یہ پیسے لے لو میری طرف سے، وہاں منی میں فلاں دن فلاں وقت قربانی کر لو تاکہ میں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں، سر منڈوا لوں، حلق کر لوں یا قصر کر لوں۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، جو میسر ہو تمہیں قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا، اب قربانی کے تم نے پیسے دے دیے یا قربانی کا جانور جو بھی صورت بنی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اب حلق اس وقت تک نہیں کرانا حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اب قربانی کا جانور آپ نے بھجوا دیا مثال کے طور، لیکن اس دوران جو ہے آپ پر کوئی مرض آ گیا یا سر میں کوئی بیماری آ گئی اور آپ کو ضرورت پڑ گئی سر منڈوانے کی، قربانی سے پہلے سر منڈوانا نہیں چاہیے، قربانی کے بعد حلق یا قصر ہوتا ہے، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، لیکن ایسے حالات آ گئے کہ آپ مریض ہو گئے، آپ نے حلق، آپ کی مجبوری بن گئی، سر میں کوئی بیماری ہے، تو فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، تو جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، پھر اب یہ وہ سر منڈوانا چاہتا ہے تو خیر منڈوا لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے تم قربانی سے پہلے جو ہے سر منڈوا لو، لیکن اس کے عوض تمہیں فدیۃ من صیام، تمہیں کچھ روزوں کا فدیہ دینا ہوگا، یا کوئی مناسب صدقہ دینا ہوگا، یا کوئی قربانی اپنے حساب سے یہاں کوئی قربانی پیش کر دو۔ یہ تمام اب صیام میں آتا ہے، حضور نے فرمایا 3 دن روزے ہیں اس کے لیے، جیسے کہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، یا صدقہ، مناسب صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے دو یا دم دے دو، نسک۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب وہ حالات ایسے ہو گئے کہ
حج پہ جانے کے حالات ہو گئے، امن و امان ہو گیا، فمن تمتع، اب جس نے تمتع کیا، تمتع کہتے ہیں سامعین کرام کہ حج اور عمرہ آپ اکٹھے کرتے ہیں، اس کی فضیلت بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ ایسا حج جس کے ساتھ عمرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے پاس تو انہوں نے تمتع کا احرام باندھا تھا، حج تمتع۔ تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے تمتع فائدہ اٹھانا، جس نے فائدہ اٹھانا چاہا، اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں تمتع ہی ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک قران ہوتا ہے، ایک تمتع ہوتا ہے۔ تو جو تمتع کرنا چاہتا ہے الی الحج، عمرہ اور حج یعنی اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو پھر فمستیسر من الحدی، اب اس نے حج اور عمرے کا احرام، عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی مناسک حج پورے کر لے گا، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہے، فمستیسر من الحدی، تو پھر اس کو جو میسر ہے قربانی سے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں، استطاعت نہیں ہے، فمن لم یجد، جو نہ پائے، یعنی استطاعت اس کو نہ ہو، پیسے ختم ہو گئے، خرچہ زیادہ ہو گیا ہے، پیسے ختم ہو گئے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھ لے حج کے ایام میں، اور وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دن جو ہے وہ اس نے روزے رکھنے حج کے بعد، جب وہ واپس لوٹے، یعنی عید کے بعد جب واپس اپنے گھر لوٹتا ہے تو 7 روزے یہ اور 3 حج کے ایام میں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذالکہ، اب یہ تمتع جو ہے یہ حکم اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو حدود حرم میں نہ رہتا ہو، جس کے اہل و عیال جو ہیں حدود حرم میں نہ رہتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، عام طور پہ تو سامعین اکرام ہم یعنی متقی کی روش ہماری نہیں، یعنی جو دوسرے الفاظ اگر میں کہوں کہ ہم نے تو کفران نعمت کی روش اختیار کر لی ہے اور شکران نعمت کی روش ہم نے اختیار نہیں کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی سامعین اکرام اس جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اس میں اگر ہم اور آپ تھوڑا سا رک کے سوچیں کہ تقوی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم محتاط رہیں، اور سامعین اکرام آج جو ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اس میں یہی بہت بڑی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ تقوی ہماری زندگی سے غائب ہو گیا ہے، محتاط طرز زندگی کو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ تقوی کی روش جو ہے، یہ ایک روش ہوتی ہے سامعین اکرام، تقوی کی روش اختیار کر لینا، اور یہ روش جو ہے آپ یعنی بہت اپنی زندگی میں لوگ احتیاط کی روش اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے مقاصد کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ احتیاط کی روش ہم لوگ بھی یعنی اختیار کرتے ہیں، لیکن مختلف اوقات میں اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی گھر والے ہیں مثال کے طور پہ، اور وہ جو ہے اس کا خاندان بھی اچھا ہے اور اس کی شکل بھی اچھی ہے، تو شوہر جو ہے وہ عموماً اپنی باتوں میں
ایک مثال کے طور پہ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ، اور بات میں دوبارہ وہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ تقوی کی روش، محتاط روش اختیار کرتے ہیں بعض مخصوص حالات میں، لیکن وہ باطل مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک بیوی ہے، بہت خوبصورت ہے، خاندان سے بھی اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، کماؤ پوت ہے، نوکری بھی، مثال کے طور پہ نوکری بھی کر رہی ہے، ہزاروں روپے تنخواہ بھی ہے، تو شوہر پھر اس سے بات چیت میں اس بیوی کو گنوانا نہیں چاہے گا، تو بات چیت میں بہت زیادہ محتاط ہوگا، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بیوی کو بری لگے اور حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں اور حالات خراب ہو جائیں۔ باس جو ہے، مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے، باس ہے، بہت طاقتور ہے، ایک حکم پہ وہ ٹرمینیشن آرڈر کر دیتا ہے اور بہت سخت ہے، تو اس کے جو ماتحت ہیں، یہ میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگ اس مثال کو سمجھ جائیں گے، اور یہ میں سامعین کرام صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں لیکن وہ باطل اللہ کے لیے نہیں ہوتی، محتاط روش اختیار کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ باطل معبودوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ ادارہ ہے، باس ہے، ایک حکم بھی ٹرمینیشن اور بہت سخت ہے، تو لوگ جو کارکن ہیں ادارے کے بہت محتاط رہتے ہیں کہ بھئی باس ناراض نہ ہو جائے، بات کرتے بھی بڑے سر 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 سر، تو جناب یہ سر سر کی گردان لگا دیتے ہیں۔ سپاہیوں کو دیکھیں، فوجیوں کو دیکھیں، بس سر، یس سر یس سر یس سر، ان کے یہاں تو ہے ہی یس سر، تو یہ یعنی محتاط رہتے ہیں افسران۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، فوجی افسر ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، نیچے جو سپاہی ہے تو وہ محتاط نہیں رہے گا اپنے افسر کے سامنے، کرنل کے سامنے، بریگیڈیئر، جنرل کے سامنے، جنرل کے سامنے بریگیڈیئر محتاط رہتا ہے، اور پھر چیف کے سامنے جو ہے پھر جنرل جو ہے محتاط رہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی یہ میں نے دیکھا ہوا ہے، آپ لوگ بھی یعنی یہ ان سارے مراحل سے گزرے ہوں گے یا دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کا تقوی ہونا چاہیے اس کا تقوی نہیں ہے، جس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے تو وہ محتاط رویے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ بے احتیاطی اور غیر محتاط رویہ ہمارا رب العالمین کے سامنے ہے، اور یہ بہت زیادہ تباہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم بلائے ہوئے ہیں، ایک سپاہی کے سامنے جب بریگیڈیئر صاحب ہوں گے، اس کی کوئی مجال ہے کہ وہ کچھ خلاف ادب کوئی حرکت کر لے؟ ہمارے تو ساری زندگی خلاف ادب گزر رہی ہے، ساری زندگی خلاف ادب گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ تو موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو جب موجود ہیں تو پھر اس کا احساس بھی کرنا ہوگا، اللہ کی ذات کا احساس کرنا ہوگا۔ یہی احساس جو ہے یہ نہیں ہے، اور یہی مقام احسان یہ ہے کہ اعبد ربک کأنک تراہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول، حضور احسان کیا چیز ہے؟ ایمان اور اسلام تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ہے اعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی بندگی ایسے کرو، وقت دنیا میں ایسے گزارو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے۔ لیکن اگر یہ مرتبہ نہیں ہے تو اتنا تو ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے،
یعنی یہ یقین تو تمہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، ہمارے یہ دونوں یقین نہیں، دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں، اس کی رضا کے خلاف زندگی گزارنے میں مصروف ہیں، باطل معبودوں کو اپنا ہم نے معبود بنا لیا ہے، جس کی تفصیل آتی رہتی ہے۔ تو ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر اللہ کا تقوی نہ ہو، یہ جو میں آپ کو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ تدبر چاہیے قرآن میں۔ تقوی اگر نہیں ہے تو آپ کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا میں متقیوں کو فجار کے برابر بنا دوں گا؟ جو نافرمان ہیں، فجار ہیں اور متقی نہیں ہیں، کیا میں دونوں کو اکٹھا کر دوں گا جنت میں؟ توقعات تو ہماری یہ ہیں کہ ہم غیر محتاج زندگی گزار کے حضور کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ ایسا ہوگا نہیں، ویسے آپ کو میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں متقیوں کو اور فجار کو ایک جگہ جمع کر دوں گا؟ نہیں، فجار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور متقی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، دیکھو اگر تم نے تقوی کی روش اختیار نہیں کی تو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔